پہ بات کرنا چاہتے ہیں. 1 منٹ کی انہوں نے صرف بات کرنی ہے. جی سر، یہ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس کا، یہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کا اس میں ایگزام ہوتا ہے، اور کل اس میں ایگزام کے خلاف جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ دھرنا دیے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ بالکل وہی سلوک کیا گیا. میرا بخص مائک بند ہے سر، کھلا ہوا ہے. سر، کل کا رات کا واقعہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کچھ دھرنا دیے ہوئے تھے، احتجاج کر رہے تھے. ان کا ایک جمہوری حق تھا، ان کا ایک دستوری حق تھا، اور نہ صرف ان پہ پولیس نے تشدد کیا ہے، شیلنگ کی ہے، بلکہ ان کو پوری رات تھانے میں رکھا گیا، اور ابھی اس وقت بھی وہ جو ہے نا وہ کسٹڈی میں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے صوبے کی سطح پہ. یہ اسی طرح سے ہے جیسے اپوزیشن کے ساتھ جو ہے نا چند ماہ پہلے جو ہے سلوک کیا گیا تھا کہ بجٹ کے موقع پہ ان کو کسٹڈی میں لے لیا گیا تھا، ان پہ گاڑی چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی. اب یہ بچوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ اس کے حوالے سے جو ہے ایک تو اس کو آپ کی توجہ چاہتا تھا، اس حوالے سے آپ کا تعلق بھی وہیں سے ہے جہاں سے جس علاقے کی بات کر رہے ہیں. تو اس کو ذرا دیکھیے گا، اور اس کو ریڈریس کرنے کی کوشش کریے. وہ بچے جو ہے وہ کوئی مجرم نہیں ہے. آج آپ نے ان کو زبردستی تھانے میں رکھا ہوا ہے، تو پھر کل وہ خود تھانے میں آنے کی کوشش کرنے لگ جائیں گے. شکریہ. شفیق صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی سردار شفیق صاحب. مہربانی جناب چیئرمین صاحب، میرا بھی یہی وہ ریکویسٹ ہے جناب. یہ جو کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کی، جو پی ایم سی والے ٹیسٹ کنڈکٹ کرا رہے ہیں، انٹری ٹیسٹ میڈیکل کالجز کا، تو آپ نے دیکھا تھا کوئٹہ میں بھی یہ ایشو ہوا تھا. یہ بچوں کا احتجاج، ایک پی ایم سی پہلے جب بنا تھا اس وقت بھی ہم نے اس کی مخالفت کی، لیکن انہوں نے اپنی آرٹیکل ان کا جو ہے اس میں آرٹیکل نمبر 8 میں انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ایک ہی دن میں ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کریں گے. لیکن ابھی جو ہے 30 دن ہو گئے، ہر روز الگ الگ وہ کر رہے، پھر ان کا سسٹم ناکارہ ہے. جس ادارے کو ٹیسٹ دیا گیا اس کے خلاف جو ہے کل اسٹوڈنٹ سارے آئے ہیں، پی ایم سی کے سامنے احتجاج بھی کیا ہوا ہے. یہ اگر کمیٹی میں بھجوائیں، اس پہ ادھر تفصیلی بات بھی ہوگی، اور ان کا جو مسئلہ ہے وہ ٹیسٹنگ کمپنی والوں کے ساتھ ہی ہو جائے. پی ایم سی کا یہ بڑا اہم ایشو ہے سر. بچے سارے جو احتجاج کر رہے ہیں، جی کمیٹی میں ڈسکس کر لیں. جی 1 سیکنڈ، لیڈر آف دا ہاؤس کا بھی ویسے تو مائک دبا ہوا ہے. جی میر طاہر بزنجو صاحب. جناب چیئرمین، افغانستان کا جو مسئلہ ہے یہ واضح نہیں ہے، اور آج تک دنیا کے کسی بھی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے. اور میڈیا کے مطابق یہاں پر انسانی جو مسائل ہیں وہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں. یاد رہے کہ افغانستان کے ایشو پر G7 کے ممالک سے لے کر UK کی پارلیمنٹ نے سے راسل بحث کی تھی. ہم جو اس ایشو سے جناب چیئرمین سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. میں تو یہ سمجھنے سے معذور ہوں کہ ہماری حکومت اس زمین میں پارلیمنٹ کو بلانے سے کیوں خوفزدہ ہے. کیوں آپ اس حوالے سے پس و پیش کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پارلیمنٹ آج افغانستان کے ایشو کے حوالے سے تو بالکل غائب ہے، وہ تو بالکل نظر ہی نہیں آتا ہے. تو ہماری یہ پرزور مطالبہ ہے حکومت سے کہ آپ فوری طور پر پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کریں، افغانستان کے ایشو پر سیر اصل بحث کریں، اور یہ حق صرف اور صرف پارلیمنٹ کو حاصل ہے کہ وہ افغانستان کے حوالے سے پالیسی مرتب کرے. تھینک یو سر. تھینک یو. جی مشتاق صاحب آپ بھی مختصر اور اختصار. جی مسٹر چیئرمین، میں نے صرف ایک تو یہ جو پی ایم سی کا ایشو آیا ہے اس کے اوپر میں نے اتنا کہنا ہے کہ یہ ہمارا کریم ہے، ہماری سوسائٹی کا برین ہے. ہمارے یہ بچے مستقبل ہیں، اور پی ایم سی کے ذریعے سے ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. تو اس میں کرپشن بھی ہے، اس میں مس مینجمنٹ بھی ہے، اور اس میں پلاننگ کا عنصر بھی نظر نہیں آ رہا.
उन बच्चों के ऊपर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वो एहतजाज कर रहे हैं, उनको सुनना चाहिए और उनके मुतालिबे को तस्लीम करना चाहिए। पीएमसी जो कुछ कर रहा है उसके नतीजे में हमारे मेडिकल का शोबा तबाह होगा, हमारे जो क्रीम बच्चे हैं, हमारे जो बासलाहियत बच्चे हैं वो तबाह होंगे, और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तबाही है। जी सर। मैंने सिर्फ ये कहना है कि ये एक बच्चा की तस्वीर है मेरे सामने, इसका नाम है विलायत सैद, वल्द अहमद सैद, और ये लोअर दीर डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर तहसील खाल का है, और ये हाई क्वालिफाइड है, पाकिस्तान का शहरी और सऊदी अरब में मुलाजिमत करता था। 3 जून 2019 से सऊदी अरब के शहर रियाद से लापता है। अब उसका इतना पता चल चुका है कि वहाँ एक जेल के अंदर हैं। मिस्टर चेयरमैन, सफारत खाने को इल्म है कि ये वहाँ पे एक जेल के अंदर हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई है। इस दौरान इनकी वालिदा भी वो इंतकाल कर गई है। अब लीडर ऑफ द हाउस को इल्म है 29 अरब डॉलर के रिमिटेंसेस आए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और फिर हाई क्वालिफाइड पाकिस्तानी तो एक नेमत हैं, रियासत माँ जैसे होती है, अगर वो वहाँ जेल में हैं, उनके बशरी हुकूक हैं, कानून के मुताबिक उनको डील करना चाहिए। कोई जुर्म है तो इंसाफ के मुताबिक उसका तयन होना चाहिए, और कम से कम रियासत पाकिस्तान को वाली वारिस बनकर उनका पूछना चाहिए। तो मेरी ये दरख्वास्त ये है कि ये जो विलायत सैद वल्द अहमद सैद डिस्ट्रिक्ट लोअर दीर तहसील खाल के हैं और 3 जून 2019 से लापता है, आप इसके मसले को, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का मसला है, कमेटी भेजें ताकि हम वहाँ इसकी पूरी मालूमात लें। एक पाकिस्तानी हैं, उनके वालिदैन, उनके बहन भाई, उनके ख़ानदान परेशान हैं और जून 2019 से ये लापता हैं, ताकि उसकी हम कुछ पता लगा सकें। आप अगर इसके डिटेल्स दें सेक्रेटेरिएट को, मैं आज ही एम्बेसडर को लिख के भिजवाते हैं, सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट लेते हैं और आपको दे देते हैं इंशाल्लाह। ठीक जी। सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब जी, बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब और बहुत शुक्रिया लीडर ऑफ दी हाउस। मैंने फैसल कुछ और नहीं कहा, फैसल सब्जवारी का। सर 2-3 चीज़ें थी। ये यकीनन एमडी कैट स्टूडेंट्स का मसला है, ये बहुत अहम है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें प्रोएक्टिवली काम होना चाहिए था। बदकिस्मती के साथ वो हुआ नहीं है। रिकंडक्ट हम करने के ऊपर जाएं टेस्ट, तो ही हमारे जो मेडिकल के तलबा हैं उनके कोई अश्कशोई हो सकेगी। दूसरी बात गुजारिश है सर कि ये एनसीओसी ने ये हुक्मनामा दिया सूबों को गया कि आप जो कोविड वैक्सीन जिसने नहीं लगाई है उसको आप पकड़ें। उससे पहले अप्रोच ये होनी चाहिए कि जो कोविड वैक्सीन नहीं लगाने वालों को और तरीक़ों से आप ल्योर किया जाए। तनख्वाह बंद करने का था, मुख्तलिफ जगहों पे एंटर नहीं होने देने का। मेरे सूबे में और मेरे शहर में तो पुलिस गर्दी शुरू हो गई है, वो गिरफ्तार कर रहे हैं। सेनेटर सना जमाली साहब प्लीज जी। वो गिरफ्तार कर रहे हैं 100 लोगों को, उनकी जमानतें फिर उनको लेनी पड़ रही है। क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है? तो सर इसको जरा सा दोबारा एनसीओसी देखे और सूबों को डायरेक्टिव दे रहे। और आखिरी बात, 30 सितंबर एफबीआर ने कहा है कि इनकम टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए शायद उसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं। हमारी गुजारिश ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, आपके तवस्सुत से, कि बराए मेहरबानी इंडिविजुअल्स के लिए भी उसको एक्सटेंड करें ताकि लोग अपने टैक्स जमा करा सकें। गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरत है इसकी। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चेयरमैन। मुझे एहसास है कि टाइम कम है, मैं बड़े इख्तिसार के साथ बात करूंगा। यहाँ पर सर जब हम फ्लोर ऑफ द हाउस बात करते हैं, यहाँ एक वजीर साहब ने इख्तिसार का बड़ा ख्याल रखा, मैं रखूँगा सर। जब हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करते हैं तो हमें जिम्मेदारी का भी एहसास करना चाहिए और फैक्ट्स और फिगर्स उसके साथ हमें बात करनी चाहिए। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग और रेट्रिक पे बात नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ पर 2-3 पॉइंट सर रेज हुए तो मैं उनका जवाब फैक्ट्स और फिगर्स से देना चाहूँगा। यहाँ पर वीट की बात हुई, गंदम की, ये एक अवामी मसला है। ज़ाहिर है कि फूड जनरली और वीट स्पेशली, और ये हमें जिस चीज़ का एहसास है कि ये आवाम के लिए हमने इसके लिए इसको किस तरह बेहतर से बेहतर बनाना है। सर वीट इंपोर्ट हुई, आज ही इस हाउस में स्टेट बैंक की रिपोर्ट सर्कुलेट हुई और ऑनर अभी तशरीफ़ नहीं रखती शरीर रहमान साहबा, पढ़ी लिखी हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़ लें। इसमें वीट का एक सेक्शन भी है। मैं सिर्फ वहाँ से चंद फिगर्स
میں ریکارڈ کے لیے میں کوٹ کرنا چاہوں گا. اس سال ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے سر ویٹ کی, جو کہ 27.3 ملین ٹن ہے, اور یہ جو ٹارگٹ تھا اس سے ایکسیڈ کیا. ریکارڈ پیداوار سر قسمت سے نہیں ہو جاتی. ریکارڈ پیداوار کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اور اس کے دو کمپوننٹ سے, ایک جو کہ قابل کاشت رقبہ ہے اس میں اضافہ کیا جائے, وہ تھا 4.2%, اور تیسرا پر ایکر ییلڈ میں اضافہ کیا جائے جو انکریز کی گئی 3.7% سے. تو کلٹیویٹڈ ایریا 4.2% اور ییلڈ 3.7%. نتیجہ یہ ہوا کہ 27.3 ملین ٹن ریکارڈ پیداوار ہوئی. اب سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ریکارڈ پیداوار ہوئی تو پھر ویٹ امپورٹ کیوں کرنا پڑی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ویٹ کنزمپشن کے جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ ابھی بھی اس سے کہیں زیادہ ہیں. وہ ہے 29.5 ملین میٹرک ٹنز. تو ڈیفینیٹلی آبادی میں بھی کیونکہ اضافہ ہوا, ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا, کنزمپشن میں اضافہ ہوا, جس کی وجہ سے ڈیمانڈ, اس بمپر کراپ کے باوجود ڈیمانڈ اور سپلائی میں جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے مجبوراً اس کو امپورٹ کرنا پڑا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کموڈیٹی مارکیٹ ہے کووڈ کے بعد اس کے بھی حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں, وہاں پر پرائسز زیادہ ہیں. اس کی آڑ میں بات جو ریفارمز ہیں ہمارے ایگریکلچر کے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا. میں اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, مگر صرف میں 2-3 پوائنٹس ان کی خدمت میں ریز کرنا چاہتا ہوں. ایک جو کسان کارڈ کا اجرا ہے, دوسرا 1100 ارب جو کسان کو گیا ہے, یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہیں. اور تیسرا جو ریکارڈ ویٹ سپورٹ پرائس جو ہے وہ رکھی گئی. یہ تو بات تھی سر ویٹ کی. پی آئی اے کے حوالے سے بھی یہاں پر بار بار یہ کہا گیا کہ پی آئی اے کو آپ نے منافع بخش بنا دیا. کہاں ہے وہ منافع؟ وزیر صاحب نے بھی کوشچن آر کے سیشن کے دوران اس بات کی وضاحت کی. میں پھر ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. منافع بخش کو بنانے میں ٹائم لگے گا, کیونکہ جن حالات میں آپ ماشاءاللہ اس کو چھوڑ کر گئے تھے وہ 2018 میں 67,327 ملین کا خسارہ تھا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کے اندر ہم نے بتدریج اس خسارے میں کمی کی ہے. یعنی کہ 67,327 کا 2018 میں خسارہ تھا, 2019 میں 52,000 ملین, اور 2020 میں 34,000 ملین کے قریب, یعنی 3 سال کے اندر خسارہ نصف کیا. تو یہ پرفارمنس فگرز کے ساتھ ہے. اب سر تیسری بات یہاں کی گئی ای وی ایم کے حوالے سے. آر ٹی ایس ایک بز ورڈ بنا ہوا ہے. دیکھیں سر, اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے کسی بھی فیلڈ میں تو ٹیکنالوجی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ہم نے ٹرانسپیرنسی لانی ہے کسی بھی فیلڈ میں تو ٹیکنالوجی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہ جو آرگومنٹ یہاں دیا جاتا ہے کہ اگر یہ آ گیا تو اس کو ہیک ہو جائے گا یا اس کو کسی اور طریقے سے یوز کیا جائے گا, یہ بالکل اسی طرح آرگومنٹ ہے کہ جیسے آپ گاڑی تو روز ڈرائیو کرتے ہیں اور کہیں جی کہ گاڑی ڈرائیو کریں تو یہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ گاڑی ڈرائیو نہیں کریں گے؟ جہاز کا ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے. جو بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو ہمیشہ وے کیا جاتا ہے کہ اس کے پلس پوائنٹ کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, اور پھر ایک راستہ نکالا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو سیکیور کریں. ابھی دنیا میں اس کو سیکیور کرنے کے طریقے بھی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کس طرح سیکیور کرنا چاہیے. آپ کے علم میں ہے چیئرمین صاحب, اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سینٹ کا ایک وفد ابھی رشیا بھیجا تھا ان کی انویٹیشن پر ٹو مانیٹر دا رشین الیکشنز. وہاں پر بھی ہم نے دیکھا, ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ان الیکشنز میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. ای وی ایم وہاں پر بھی انٹروڈیوس ہوئی اور انٹرنیٹ ووٹنگ بھی ہوئی وہاں پر. ہمارے بھی یہاں پر 2 ہی ایجنڈاز ہیں, ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دوسرا
انٹرنیٹ ووٹنگ، تاکہ ہمارا جو اتنا بڑا ڈائسپورا ہے پاکستان سے باہر، وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکے اور پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن سکے۔ اب ای وی ایم کے حوالے سے ہمارے شبلی بھائی کئی دفعہ پریزنٹیشنز دے چکے ہیں، میں اس کی نیٹی گریٹی میں نہیں جاؤں گا، میں صرف پرنسپل بات کروں گا۔ پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل یہ ہے کہ ووٹ دینے کے عمل کو آسان بنایا جائے، سہل بنایا جائے اور ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے۔ یہاں ہوتا کیا ہے سر؟ ہمارے دوست الیکشنز لڑتے ہیں، ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے، 6 دفعہ ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اور اس ری کاؤنٹنگ میں 6 کی 6 دفعہ نتیجہ فرق ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ کا پرانا سسٹم ہے ٹھپا لگانے والا، اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ٹھپا جو ہے یہ خانے کے اندر ہے، یہ خانے کے باہر ہے، سیاہی ادھر لگی ہے، سیاہی ادھر لگی ہے۔ اس کو آپ جب ای وی ایم کے تھرو جاتے ہیں تو جب آپ ٹھپے کے بجائے اپنا بٹن وہ کینڈیڈیٹ کے لیے پریس کرتے ہیں تو یہ ایک جو چیز ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کا بیلٹ وہاں سے نکلتا ہے اور بالکل ٹھیک طریقے سے، اور وہ آپ اسی طرح پول کرتے ہیں جس طرح آپ اپنے نارمل ووٹ کو پول کرتے ہیں۔ سیکنڈلی، جو اس کی کاؤنٹنگ کا سسٹم ہے، جو کاؤنٹنگ کا سسٹم ہے وہ یہاں پر تو 4 دن اور کہیں کہیں زیادہ ٹائم تک کاؤنٹنگ نہیں ہوتی، تو انسٹنٹ آپ کی کاؤنٹنگ اویلیبل ہوتی ہے، اور اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے آپ کا پیپر ٹریل ہو سکتا، آپ کا پیپر ٹریل ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو اگر ٹیکنالوجی پہ اعتراض مت کریں، ہاں اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی جو تجاویز ہیں وہ ہم ہر وقت سننے کو بھی تیار ہیں، اور ہم اس میں چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر اس سسٹم کو آگے بڑھائیں۔ اور دوسرا سر، میری گزارش ہوگی اپوزیشن سے، بیرون ملک پاکستانیوں کا جو ووٹنگ رائٹ ہے وہ آج دیکھ رہے ہیں سر، وہ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ہر وقت اس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے، پاکستان کے ہر مشکل میں کھڑے ہوئے، ان کو اس ملک میں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہمیں بنانا ہے، اور وہ صرف اور صرف انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے ہوئے۔ آخری چیز سر، افغانستان کے حوالے سے وہ لمبا سبجیکٹ ہے، صرف جو یہاں سوال ریز کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے پذیرائی کی، جو پاکستان نے جس دانش مندی کے ساتھ اتنے مشکل حالات میں پیش رفت کی، وہ پیس پروسیس ہو، وہ طالبان ٹیک اوور کے بعد کے حالات ہوں، اور وہ آج کے بھی ہوں، اور یہ پرائم منسٹر عمران خان نے سیاسی بصیرت کا جو مظاہرہ کیا ہے، دنیا نے اس کو سراہا ہے۔ آج نتیجہ اس کا یہ ہے کہ رشیا، چائنا، ایران، سینٹرل ایشین ریپبلکس، ان سب کے جو پیوٹل سٹیٹ ہے ان کے درمیان، وہ آج پاکستان بنی ہے، اور یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہے۔ آج وہ سب پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم نے یہ جو ایک پرنسپل فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ایک ریجنل اپروچ کے ساتھ چلنا ہے، ایک کلیکٹیو ڈیسیژن لینا ہے، اور اس لیے کہ جو اس کا فال آؤٹ ہے اس سے بچا جا سکے۔ میری بس یہ چند معروضات تھیں جو یہاں پہ پوائنٹ ریز کیے گئے، ان کے جواب میں بہت شکریہ سر۔ جی سیکنڈ والا بتائیں جی۔ بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب، بہت ہی کوئک، 1 منٹ اجازت ہے؟ ٹھیک ہے جی جی یہ آن کر دیجیے گا جی پلیز، تھینک یو 40 سے مائک آن کر دیں پلیز۔ فیصل آپ اپنی نشست پہ چلے جائیں۔ جی بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ سپریم کورٹ آف پاکستان معزز عدالت کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، آرٹیکل 2183 کے تحت یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ وہ آرگنائز کرے فری اینڈ فیئر الیکشن، صاف و شفاف الیکشن، اور کرپٹ پریکٹسز کے اگینسٹ کام کرے، ان کو گارڈ کرے، اور اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ججمنٹ ہے۔ اور دوسری چیز، پچھلی حکومت نے ایک اچھی چیز کی، الیکشن ایکٹ 2017 آرٹیکل 94 اور آرٹیکل 103 یہ بات کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے، یہ دونوں آرٹیکل، اور ای سی پی کی جو بات ہو رہی ہے اس میں ایک اسٹریٹجک پلان لے کر آتا ہے ای سی پی، الیکشن کمیشن آف پاکستان 2019 سے 2023 کا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ای سی پی جو ہے زیادہ سے زیادہ پائلٹ پروجیکٹس جو ہے ای وی ایم کے اوپر اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ میکانزم کے اوپر کنڈکٹ کرے گا، اور پھر لیگل کنسیڈریشن کے لیے وہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر
سر سب سے اہم بات، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو استعمال ہے وہ ناگزیر ہو گیا سر، ناگزیر ہے. ہمیں ہر صورت اس طرف جانا ہوگا. 1970 کے بعد آج تک کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس میں دھاندلی کے خلاف آواز نہ اٹھی ہو. تو جب آپ کہتے ہیں آئیں بتائیں اس میں کون سا بٹن خراب ہے، کیا چیز خراب ہے، بتائیں تو صحیح نا. دیکھتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں کرنا جی، نہیں کرنا جی. یہ کوئی بات ہوئی؟ انشاءاللہ آنے والا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہوگا اور اوورسیز پاکستانیز کو ان کا حق بھی ملے گا. ہم نے کمیٹی بنائی ہے، ہم نے پھر کہا بار بار ہم انہیں کہتے ہیں کہ آئیں بات چیت کریں، دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو، مل بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ایک بار پھر کمیٹی بنائی ہے، اللہ کرے کمیٹی سے کوئی بہتر فیصلہ آئے، نہیں تو ہم پھر انشاءاللہ قانون تو لے کے آئیں گے. لیکن سر یہ جو معزز عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور الیکشن ایکٹ 2017 جس میں انہوں نے خود لکھا، اس وقت ہم تو نہیں تھے، انہوں نے خود لکھا. تو یہ سر میں آخری ایک، ابھی کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، باس میں بات ختم کر رہا ہوں چیئرمین صاحب، ابھی کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، اس میں بھی یہ واضح اٹھی ہیں جعلی ووٹ کے اندر، جعلی ووٹوں کی. سر یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے. آپ جائیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ، وہ کچھ نہیں کہے گی، کرنٹ نہیں لگے گا اس سے آپ کو. جی سینیٹر سعدیہ عباسی پلیز. تھینک یو مسٹر چیئرمین. مسٹر چیئرمین، پہلی بات تو یہ ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے کہ پہلے یہ بل لے کر آئیں. جب یہ بل لے ہوگا نیشنل اسمبلی میں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اور اس کے اوپر بحث کریں گے. لیکن ایک ایسی چیز جو انسیپشن میں ہی متنازع ہو، اس کو کیسے یہاں جسٹیفائی یہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک کے بعد دوسرا کھڑا ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے بہترین سسٹم ہے. انہوں نے ہمیں مثال دی رشیا کی. کیا رشیا میں صحیح جمہوریت ہے؟ یہ سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے نا. کیا رشیا جیسی جمہوریت یہاں بھی آپ چاہتے ہیں؟ ان کے تو ہر الیکشن کے اوپر آواز اٹھتی ہے. تو جہاں تک الیکٹرانک اور ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کی بات ہے تو ہم نے RTS سسٹم کو دیکھ لیا ہے اور آزما لیا ہے، اور جس طریقے سے 2018 کا الیکشن چوری کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے. یہ کہہ دینا کہ جی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ساری خامیاں دور ہو جائیں گی، یہ غلط بات ہے. اگر کوئی اس سے پہلے الیکشنز ہوئے، جو کوئی اگریوڈ ہوا، اس نے ریکاؤنٹ کے لیے اپلیکیشن دی اور ریکاؤنٹ ہوا. تو ایک ایسی چیز، ایک ایسی ٹیکنالوجی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں جس کا کنٹرول ہی آپ کے ہاتھ میں ہو، اور آپ یہ کہیں کہ ہم اس پہ اعتبار کر لیں. ہم نہیں کرتے، ہمارا اعتماد نہیں ہے اس پہ. اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جس سے اپوزیشن کو یہ کانفیڈنس میں لے کر اور ان کو یہ قائل کر سکتے کہ یہ سسٹم بہترین سسٹم ہے. تو شکریہ مسٹر چیئرمین. یہ بات میں سمجھتی تھی کہنا بہت ضروری ہے. تھینک یو. نماز کا وقت ہے، مجھے پتہ ہے سارے ساتھی بات کرنا چاہتے ہیں. وہاں جماعت کھڑی ہو رہی ہے. The House stands adjourned to meet again on Monday the 27th September 2021 at 3:30 p.m.